السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے آگے آئیں گے عاجز ہو کر، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو دیکھتا ہے پہاڑ کو، تَحْسَبُهَا، تو خیال کرتا ہے انہیں، جَامِدَةً، جمع ہوا، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ چلیں گے بادلوں کی طرح چلنا، صنع اللہ الذی، اللہ کی کاریگری ہوگی وہ جس نے، اتقن، خوبی سے بنایا، کل شیء، ہر شے کو، انہ خبیر بما تفعلون، کہ بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، من جاء بالحسنتی، جو آیا کسی نیکی کے ساتھ، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتری ہے اس سے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن محفوظ ہوں گے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آیا برائی کے ساتھ، فکبت، اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم، ان کے منہ، فی النار، آگ میں، ہل تجزون، کیا نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم، الا ما کنتم تعملون، مگر صرف جو تم کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں پھر سے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ رب العزت انسان کے دماغ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان مشرکین اور کفار کو سمجھ آ جائے، جو منکرین ہیں، جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ ایک سینگ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں لے کر بیٹھے ہیں، آسمان اور زمین کے مطابق، جس کا قائم مقام آج کل بیگل ہے، جو فوج وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس شکل کا وہ ہوگا۔ ایک دفعہ وہ اس میں وہ پھونکیں گے تو سب پر موت طاری ہو جائے گی، دوسری دفعہ پھونکنے پر سب زندہ ہو کر اٹھ بیٹھیں گے اور زمین کے چپے چپے سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعمال فرماتے ہیں جو خود انسانی زندگی میں اس کے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب مخلوقات زمین اور آسمان میں گھبرا جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ مراد ان سے حسب حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت اور حاملان عرش ہیں۔ پھر ان سب کو بھی وفات ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں جیسے عادت ہے کہ جس سے گھبراہٹ اور ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی حکمت اور قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری کی ساری خبریں پوری ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اور بالآخر قیامت واقع ہوگی۔ باقی جو مومنین ہیں ان کو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، ان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی افسوس ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ ہوگا، وہ ہمیشہ راحت اور آسانی میں ہوں گے۔ اور جو الیاذ باللہ کفار ہوں گے، جنہوں نے جھٹلایا ہوگا، تو وہ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈلوا دے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی عملوں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج اس کا تم مزہ چکھو گے۔ وہاں تو تم کہتے تھے نا کہ جیسے ہم نے جو کچھ ہے بس یہی ہے، آج آپ کو وہ ساری سمجھ آ جائے گی کہ جیسا آپ نے کیا ہوگا ویسا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ انما امرت
سوائے اس کے نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ان اعبدا کہ عبادت کروں ربا اپنے رب کی ہذہ البلدۃ الذی اس شہر وہ جسے حرمہا اس نے محترم بنایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہے ہر شے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المسلمین کہ میں رہوں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ اور میں تلاوت کروں قرآن کی پس جو ہدایت پائی سوائے اس کے نہیں یہتدی لنفسہ وہ ہدایت پاتا ہے اپنی ذات کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہو گیا فقل آپ فرما دیں انما انا من المنذرین سوائے اس کے نہیں کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں وقل الحمد للہ الذی اور فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سیریکم وہ جلد دکھلا دے گا تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں فتعرفونہا پس تم پہچان لوگے انہیں وما ربک بغافل عما تعملون اور نہیں تمہارا رب غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ مجھ کو تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ گویا اس سے کفار مکہ کو خصوصاً اہل عرب کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے تم پر کہ اس نے عرب کی انتہائی بد امنی اور فساد اور خون ریزی سے لبریز سرزمین میں تمہارے اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور اسی کو اپنا معبود مانیں۔ الغرض ان آیات میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس خدا کی پرستش کریں، اسی کی عبادت کریں جس نے مکہ کو باحرمت بنایا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے لیے ہی تو سب کچھ ہے، اسی کی ملکیت میں سب کچھ ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے خلاف کرنے سے اپنی عاقبت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی۔ قیامت کا اس وجہ سے انکار کرنا کہ وہ واقع نہیں ہوگی اور ہم مر گئے تو مر گئے، ہمارے آباء و اجداد مر گئے ہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی اپنے سارے احوال اور امور کا خاتمہ اللہ کی حمد و ثنا پر ہی کرنا چاہیے، اور ان مشرکین کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اگر اس کی نافرمانی کی تو دنیا تو جو ملنی ہے لیکن آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی، آخرت میں پھر تمہارا نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم فرما رہے ہیں، اس کے بعد نیک کاموں کو بجا لانا اور بری باتوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تیسرا حکم تلاوت قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور لیکن اللہ طلب پر فیصلے کرتا ہے۔ جو انسان خود نیک بننا چاہتا ہے تو اللہ کبھی اسے گمراہ نہیں فرماتے، اللہ اسے نیک و کار بنا دیتے ہیں، اور جو خود ہی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے تو اس کے سامنے اللہ اتمام حجت فرما دیتے ہیں، اس کے سامنے تمام ہدایت کے اسباب مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب اس کے بعد بھی وہ سرکشی کی حدوں کو عبور کر جاتا ہے تو پھر اللہ اسے جب پکڑتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ انبیاء نے اپنا کام واضح فرما دیا اور انہوں نے تبلیغ کر دی، اب یہ ہر کسی پر ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کی نشانیاں عبرت والی دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آن ہر گھڑی اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اسی سے ہر آن ہر گھڑی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر فرما دے۔ اس کے بعد عزیز طلباء آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے،
اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ کافی تفصیل سے بیان ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً اور جیسے جیسے آگے یہ بات آتی رہے گی اس میں ہم مزید وضاحت بیان کرتے رہیں گے۔ اس صورت کو حقیقت قرآن سے افتتاح کر کے نصف صورت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور صورت کے ختم کے قریب قارون کا تذکرہ آئے گا، ان سارے قصوں میں ان کے درمیان رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات اور مومنین کی مدح اور منکرین کی مذمت کا بھی بیان ہے، پھر آخرت کا بیان ہے، اس کے ساتھ شرک کی مذمت بھی ہے۔ تو اس طرح یہ چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے جتنے بھی مضامین ہوتے ہیں وہ اس میں بیان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ پاک اس کے معنی اور مفاہیم کو بہتر جانتے ہیں۔ تلک، یہ آیات الکتاب المبین، آیتیں ہیں واضح کتاب کے لیے۔ نتلو علیک، ہم پڑھتے ہیں علیک تم پر، من نبئی، کچھ خبریں، موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کی، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عزیز طلبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ شروع میں یہ واضح کتاب قرآن پاک یعنی اس کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، خیر کو شر سے، ہدایت کو گمراہی سے جدا کرنے والا ہے۔ قرآن کی اس حقیقت کو بطور تمہید بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک کر کے آپ کو سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نفع ہے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور ان کو یہ تسلی ہوگی کہ اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے، اور جو اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں، جو وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے، ان کا کیا انجام بد ہوتا ہے، اس سے ان کو عبرت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی قصہ ہے نا بالحق فرمایا گیا ہے، یعنی یہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ یہاں وہی کفار اور مشرکین والا ایک اعتراض کہ یہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بنا گھڑ کے لاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باقی تسلی ہے کہ یہ ساری اذیتیں اور مصیبتیں تھوڑے دنوں کی ہیں، بالآخر کامیابی اہل ایمان ہی کی ہوگی۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وجعل اہلہا، اور اس نے کر دیا اس کے باشندے، شیعاً الگ الگ گروہ، یستضعف، کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور زندہ چھوڑتا تھا، نساءہم، ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد پھیلانے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب فرمایا۔ در حقیقت یہ فرعون سرکش اور مفسد بادشاہ تھا۔ مصر میں اس وقت دو قومیں آباد تھیں، ایک قبطی جو فرعون کی قوم تھی، اور دوسرے سبتی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو اس نے جو بنی اسرائیل والے تھے ان کے لیے اس نے ظلم ہی ظلم برپا کر رکھا تھا۔ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا ہوگا، اور وہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس وجہ سے
فرعون بنی اسرائیل کا مخالف ہو گیا۔ مزید انشاءاللہ یہ بات آگے چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ان عبرتناک واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔